نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ماہ شعبان المعظم کی پرنور ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس عظیم مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کی خیرات عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات مقدسہ میں سے بڑا معروف آیت کریمہ کا مختصر سا چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند ایک کلمات میں اس ماہ مقدس کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اس پوری آیت کریمہ میں آگے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذکر ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے وہ اس بخشش اور مغفرت کے راز کے بیان کے ساتھ ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ کائنات ساری کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے وسیلے سے ہی میں ان کو پیغام دے رہا ہوں، آپ ہی ان کو بتا رہے ہیں۔ تو فرما دیجئے کہ جب تعلق رحمت للعالمین کے ساتھ ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی اور ہمیں حکم دے دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تو اس آیت کریمہ کے ذیل میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ وہ ایسا عظیم مالک ہے، اس نے اپنا تعارف ہی قرآن مجید کے آغاز میں الرحمن اور الرحیم کے ساتھ فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس پر ہم نے تفصیل سے بات بھی کی تھی۔ وہ سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ اسی قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کوئی بھی چیز کائنات کی جو ہے، بلکہ اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے سمجھنے والا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب لفظ شے بولا جاتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ
یعنی ذات خداوندی سے ہٹ کر اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ شیء ہے، وہ چاہے کسی جنس سے اس کا تعلق ہے، کچھ بھی ہے وہ چیز، مگر وہ شے ہے۔ کیوں؟ یعنی اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ایسا کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس لیے وہ شے ہے کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ اپنی ہر تخلیق کو شے فرماتا ہے۔ اس نے خود فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، ان یقول لہ کن، بس میں کن فرماتا ہوں، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، اور مضارع پھر وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو جو چیز بھی ہے وہ اسی نے بنائی ہے، اور ہر بنائی ہوئی چیز کو وہ شے فرما رہا ہے۔ تو کائنات ساری شے ہے، اور وہ فرما رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کائنات چاہے کتنی ہی وسعت والی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی ایک شے ہے، اور میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اس لیے تو اس رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ اس کی رحمت کی وسعت کا عالم کیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نسبت ہے تو اس نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اے مسلمانوں، مومنوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تمہیں تو یہ فضیلت اور شان بھی ملی ہے کہ تمہیں رب کائنات فرما رہا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے ہے ہی رحیم، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے ساتھ ہمیشہ رحمت والا معاملہ فرماتا ہے۔ اس کی شان رحیمی ہے، اس کی شان بخشش اور مغفرت ہے۔ اور پھر وہ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میرا غضب بھی ہے، میری پکڑ بھی ہے، میری گرفت بھی ہے، مگر میرے غضب پر میری رحمت جو ہے وہ حاوی ہے، وہ سبقت لے جاتی ہے۔ تو یہ یعنی وہ اتنا عظیم رب ہے کہ وہ اپنی رحمت کے حوالے سے یہ حکم فرما کر ہمیں خبردار بھی کر رہا ہے، پیغام بھی دے رہا ہے، مگر اس کی رحمت کا ہی یہ ایک اور انداز ہے، کرم نوازی ہے اور مہربانی ہے، عنایت ہے، کہ وہ رحیم اور کریم ہونے کے باوجود اور ہمیشہ اپنی رحمت کا سائبان انسانیت پر رکھنے کے باوجود پھر اس نے کچھ مہینے ایسے بنائے، پھر اس نے کچھ ایام، دن اور راتیں ایسی بنائیں، پھر اس نے ان دن اور راتوں میں کچھ ساعتیں، گھڑیاں ایسی بنائیں کہ اس میں اس کا لطف و کرم اور عروج پر ہوتا ہے، اس کی شان رحمت اور جوش پر ہوتی ہے، اور وہ اپنی رحمت پہ یعنی خزانوں میں سے مزید انسانیت کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کی رحمت میں پھر رحمت کی عروج کا وہ ایسا ہے کہ اس نے کچھ ایام کو چنا ہے، کچھ مہینوں کو چنا ہے، کہیں کچھ گھڑیوں اور ساعتوں کو چنا ہے، یہ اس کی شان ہے اور اس کی عظمت ہے۔ تو اس نے پورے سال میں سے 4 مبارک مہینوں کو چنا ہے، اور یہ اس کی عظمت اور شان کا عالم ہے کہ وہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میں خود تخلیق فرماتا ہوں اور اپنی تخلیق میں سے خود چن لیتا ہوں۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، میں اپنی رحمت سے جسے چاہے خاص کر کے پھر چن لیتا ہوں۔ یعنی یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ پورے سال اگر نہیں کیا تو یہ رات کیسے عظیم ہے، یا اس رات میں ایسا کیسے ملتا ہے، یا اس مہینے میں اتنا کچھ کیسے مل جاتا ہے۔ تو یہ جواب ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے وہ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میں ہی سب کچھ بناتا ہوں، اور جو بناتا ہوں اس میں سے پھر کچھ چن لیتا ہوں۔ جیسے 7 دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا، اور ان 7 دنوں میں سے اس نے جمعہ کا دن چن لیا ہے، اس کی شان ہے۔ 12 مہینے ہیں، اس میں سے اس میں رمضان چن لیا ہے، اس کی شان ہے۔ پورا رمضان ہے، اس میں اس نے لیلۃ القدر چن لی ہے، اس کی شان ہے۔ تو وہ مالک جو ہوا، تو اب اس نے 4 مہینے چنے جو جنہیں ہم حرمت کے مہینے کہتے ہیں، کہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مسلسل آتے ہیں، اور پھر محرم۔ اب بڑی توجہ سے یہ جملہ سننے والا ہے کہ 12 مہینوں میں سے اس نے 4 چنے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا ان 4 میں سے بھی پھر کوئی ایک چنا ہے؟
جس پر آج توجہ دلانا چاہتا ہوں. تو وہ جو 4 مہینے 12 مہینوں میں سے اس نے چن لیے، ان 4 میں سے پھر اس نے جسے چنا ہے وہ شعبان ہے. اس پر علماء کرام نے بے شمار دلائل دیے ہیں اور بے شمار طریقے سے اس بات کو واضح کیا ہے. یقیناً ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے بڑھ کر عظمت ہم رمضان کی کہتے ہیں. رمضان کی طرف ہمارا توجہ اور دھیان جاتا ہے. اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یہ سب کچھ وجہ ہے، ان فضیلتوں کا انکار نہیں ہے، مگر ایک راز ہے جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اس نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا نا، لا نفرق بین احد من رسل، اس نے فرمایا ہم رسالت میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، مگر اس نے کہا تلک الرسل فضلنا، کہ ہم نے رسولوں میں سے فرق کسی پر نہیں کیا مگر بعض کو چن لیا. تو اولو العزم 5 چنے 1.25 لاکھ میں سے، اور 1.25 لاکھ میں سے جب یہ 5 چنے تو ان 5 میں سے پھر آقا علیہ السلام کو چنا، جنہیں ختم نبوت کا تاج عطا کیا، جنہیں شان محبوبیت عطا کی، جنہیں امام الانبیاء بنایا، جنہیں سردار الانبیاء بنایا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. بس اس راز کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں سے کیونکہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو جب آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے جس ذات کو چنا ہے، اس ذات نے جس مہینے کو چنا ہے، اس مہینے سے افضل کون سا مہینہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کائنات کے اندر، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث پاک عرض کر دوں، جس کو بھی جو عظمت اور فضیلت ملی ہے وہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملی ہے، آپ کے تعلق سے ملی ہے. دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان وہ ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور رمضان پاک کرنے والا مہینہ ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو ایک نقطہ بتایا نا کہ شعبان کی کیونکہ تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، اور یہ تو طالبین میں حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. اس کے الفاظ سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے. یہ 12 مہینوں میں سے وہ جو 4 چنے ہیں نا، تو ان میں سے جو رجب ایک ہے، اس کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے. یعنی تمام آسمانی کتابیں شان والی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. ایمان نہ رکھیں تو ایمان کامل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. مگر ان تمام کتابوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے رجب تمام مہینوں میں ویسے ہی افضل ہے جیسے ساری کتابوں میں قرآن مجید افضل ہے. اب دیکھیے پھر کیا فرمایا، اور شعبان باقی مہینوں میں وہی فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح شعبان ہر مہینے سے افضل ہے جیسے میں ہر نبی پر فضیلت رکھتا ہوں. اب دیکھیں کوئی کمپیریزن بنتا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یہ حسن یوسف بھی ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر حسن یوسف پر فدا وہ ہوئے جو مصر میں تھے. اور جب حسن مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے تو اس کی قسمیں تو رب کھاتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس نے پورے قرآن مجید میں پوری سورہ یوسف اتاری ہے، حسن یوسف کو بیان کیا ہے، اور وہ قرآن مجید کا احسن القصص، حسین ترین قصہ اور واقعہ ہے. قرآن مجید نے خود اسے کہا ہے، مگر اس نے حسن یوسف بیان کیا ہے، حسن یوسف کی قسم نہیں کھائی. قسم اس نے کھائی تو وہ آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کی کھائی. تو حسن یوسف دم عیسیٰ علیہ السلام کا دم جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ بھی ہے. مگر ادھر اگر دیکھا جائے تو ادھر تو پتھر بھی اشارے پر کلام کرتے ہیں. کائنات کی ہر شے آقا علیہ السلام کے اشارے پر، دم پر بھی نہیں کلام کرتی ہے.
اس نے کہا حسن یوسف بھی بجا ہے، دم عیسیٰ بھی بجا ہے، ید بیضا داری بھی ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا معجزہ تھا کہ بغل میں رکھتے اور باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا. عظیم معجزہ ہے. مگر آپ نے فرمایا ہاں یہ سب کچھ حق ہے، مگر ادھر شان کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری اور رب کائنات نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، اے میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کی ہے. کیوں؟ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر جو ہاتھ آپ نے رکھا نا بیعت کرنے کے لیے، یہ آپ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کے اللہ کا ہاتھ ہے. تو ید بیضا داری تو ہے، مگر جس ہاتھ کو وہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے شاعر نے کہا حسن یوسف بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا داری بھی ہے، مگر آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. ہر کسی کا اپنا مقام ہے، مگر آپ کا مقام سب سے بڑھ کر. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسی میری تمام انبیاء پر ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہی ہے، تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر فضیلت. جیسے خالق و مخلوق کا کیا کمپیریزن ہوگا، تو میں اسی طرح رمضان سارے مہینوں سے افضل ہے جیسے پوری مخلوقات میں اللہ کی شان ہے اور وہ افضل ہے. اب یہاں پر اس ماہ مقدس پر جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ سب سے افضل ہے، اس پر ایک بڑی خوبصورت دلیل امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں بیان فرمائی، اور وہ اس ماہ مقدس کی عظمت اور اس کی شان اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان شہر شعبان، کہ بے شک یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے. جیسے پوری امت کا ایک رواج ہے نا کہ وہ پورے سال قرآن پاک پڑھے یا نہ پڑھے، رمضان میں پڑھتی ہے. ہر کوئی رمضان میں کوشش کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کی، حالانکہ یہ تو ہر مہینے پڑھنا چاہیے، مگر ایک رواج ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں سنو، اگر رمضان کو قرآن پڑھنے کے لیے خاص کیا ہوا ہے تو شعبان کو درود پڑھنے کے لیے خاص کرو. امام قسطلانی بیان کرتے ہیں، اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مہینہ ان شہر شعبان ہے شہر الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن آیت الصلاۃ، کیونکہ جو درود پاک والی آیت ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ، نزلت فیہ، یہ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی، تو یہ آیت کریمہ اللہ نے شعبان کے مہینے میں نازل فرمائی. یہ جو درود و سلام والی آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو. یہ آیت کریمہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی یہ ماہ شعبان میں نازل فرمائی. اب یہ یعنی اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ اللہ کا کام ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے ارادے سے خالی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہو گیا. بے شمار حکمتیں ہیں اور اس کا ارادہ ہے، مگر ماہ شعبان میں ہی نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ شعبان چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے اور درود و سلام خالصتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم آپ پر درود و سلام والی آیت نازل ہی اس مہینے میں کرتے ہیں جو مہینہ ہی آپ کا ہے. تو جب اس مہینے میں نازل ہوا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ وہ درود و سلام پڑھو جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمائی. اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب رمضان کی طرف چونکہ ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ مہینے تینوں بڑی عظمت والے اور شان والے ہیں. رجب سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان اس کا پھل کھانے کا مہینہ ہے. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب برات، ہم اس پہ آگے بات کریں گے اگلے نشست میں یا شب برات کی رات میں، مگر وہ چونکہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے تو اس مہینے میں توبہ کی بات ہے اور اس کی بارگاہ سے گناہوں کی بخشش اور مغفرت لینے کی بات ہے تاکہ انسان پاک صاف ہو کے رمضان میں داخل ہو، اور پاک صاف ہو تو رمضان کی برکات زیادہ حاصل کر لے.
تو توبہ کی بے شمار، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے انسان، معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، مگر یاد رکھ لیں اس توبہ کے اندر ایک راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت لازم ہے۔ توبہ تو ہر کوئی کرتا ہے، خدا جانے وہ اس کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، اس نے توبہ کے تقاضے پورے کیے یا نہیں کیے، اس نے صحیح انداز سے توبہ کی یا نہیں کی، یہ ساری باتیں میٹر کرتی ہیں۔ مگر درود و سلام ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ایک عبادت ہے، ایک ذکر ہے، ایک ایسی شان والا معاملہ ہے کہ اس کے اندر انسان کو توبہ کی برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو معروف حدیث ہے، آپ نے زندگی میں بار بار سنی ہوگی، جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے زندگی میں کہ نہیں؟ بولیے۔ اب پڑھنے اور اخلاص کے ساتھ تعلق ہے، 100 گناہوں تک بھی معافی ہے، مگر 10 گناہ انسان کے ایک بار پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، تو گناہوں کا معاف ہونا ہی تو توبہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ انسان محبت اور خلوص سے آقا علیہ السلام پر درود جب پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک بار درود پڑھنے والے پر 100 بار نظر رحمت فرماتا ہے، 100 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور توبہ کیا ہوگی؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں امام قسطلانی کہ یہ مہینہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھ لیں جب ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں تو تمام عبادتوں میں سے جس طرح اس نے ہر چیز کو چنا ہے نا، اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو چنا، تو میں نے آپ کو کہا کہ ہر فضیلت اور ہر نسبت اور ہر بلندی وہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے نصیب ہوتی ہے، تعلق سے نصیب ہوتی ہے۔ تمام عبادات کو آپ دیکھ لیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان تمام عبادتوں میں سے جس انداز سے اللہ رب العزت نے درود و سلام کو چنا ہے، اس انداز سے اپنی نماز کو بھی نہیں چنا۔ نماز کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک اینگل دکھا رہا ہوں۔ نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں۔ قرآن مجید نے کہا فویل للمصلین، کئی نمازیں پڑھنے والے بھی ہلاک ہو گئے۔ نمازی اللہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، غیر مسلمین کا فویل للمصلین، کئی نمازی پڑھنے والے بھی ہلاک ہو گئے، نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ روزے داروں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی روزہ دار ایسے ہیں انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا اس نے کئی حج کیے ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا دوزخ میں چلے جاؤ، وہ سوال کرے گا یا رب میں نے اتنے حج کیے، جواب دیا جائے گا تو نے حج اس لیے کیے کہ دنیا حاجی کہے، ساری دنیا نے تجھے حاجی کہا، مجھ سے کیا اجر مانگ رہا ہے؟ مگر ایک درود پاک وہ ہے کہ یعنی اس پر، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں غور سے سن لیں، جتنی عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں تمام عبادتیں وہ ضمانت والی نہیں ہیں کہ قبول ہوں گی، کسی عبادت کی بھی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔ اب اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ سے سن لیں یہ بات کہ درود و سلام وہ ذکر ہے کہ یہ کبھی رد ہی نہیں ہوتا، یہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، کیوں رد نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے رد نہیں ہوتا کہ یہ چونکہ اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے نا، تو بس میں اس پر مکمل کرتا ہوں بات کو۔ یہ اس لیے رد نہیں ہوتا کہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے حج زکوٰۃ کرتے ہیں، تمام معاملات اللہ کے لیے کرتے ہیں، مگر درود ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ ہمیں کرنا ہی نہیں دیتا۔ یہ جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں نا، میں نے 1000 بار درود پاک پڑھ لیا، 500 دفعہ پڑھ لیا، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیا، یہ جملہ تو ٹھیک ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بھی انسان درود پاک پڑھتا ہے تو وہ خود نہیں پڑھتا، وہ ایک دعا کرتا ہے، اللہم صلی علی، اے اللہ تو ان پر درود پڑھ، اللہم صلی علی، اے اللہ تو ان پر درود پڑھ۔ خود نہیں پڑھتا انسان، اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہے، تو جب ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں تو ہر وقت محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ تو چونکہ یہ کرتا وہ خود ہے اس لیے یہ کبھی رد نہیں ہوتا،
یہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے ریکویسٹ کی، ہم نے تیری حاضری اپنے محبوب کے دربار میں لگوا دی۔ تو اتنی عظمت اور شان اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر کو عطا کی کہ تمام عبادتوں میں سے اسے خاص انداز سے چنا، اور آقا علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کو چنا۔ تو جب اس ماہ مقدس کو چن لیا تو یہ مہینہ کثرت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس ماہ مقدس میں کثرت سے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔